سورہ احزاب علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ شیخ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے۔ شیخ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ کہ انہوں نے میرا ٹائم لے لیا، مزید اگر لے لیتے تو میری بچت ہو جاتی۔ تو یوں تو ویسے سننے کے لیے جو ہے کم ہی ہم نکلتے ہیں، یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ مزید سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد شیخ معاذ نے بھی کم ٹائم نہیں لیا، تو بارک اللہ فیکم جمیعا۔ سورۃ الاحزاب، قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن کریم میں اگر انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے کہ قرآن کریم ہمارے پاس ایک پیغام ہے، اور ہماری مثال اس قوم کی سی ہے کہ جن کے پاس کوئی پیغام آئے اور وہ اندھیرے میں ہو تو پھر وہ روشنی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ اس روشنی میں اس پیغام کو پڑھ سکیں۔ تو علم، تفسیر، قرآن کریم کی معرفت، یہ وہ روشنی ہے کہ جس سے ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ قرآن کریم کو لے لینا، اسے چوم کے اوپر ایک بلند مقام پر رکھ دینا، اس سے قرآن کریم کا حق مکمل ادا نہیں ہوتا۔ سورۃ الاحزاب بعض حوالوں سے اپنی ایک خاص شناخت رکھتی ہے۔ اس سورت کے اگر ہم بنیادی موضوع اور بنیادی مقصد کی طرف جائیں تو یہ سورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان مخلوق کی پرواہ کیے بغیر خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔ خیر وہ کیسے ہے یہ ہم آگے چل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے موضوعات میں سے اس کا جو آغاز ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، تقوی کا حکم دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ کا تقوی اختیار کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کریں۔ دوسری آیت میں حکم دیا واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کریں۔ تیسری آیت میں حکم دیا گیا وتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر توکل کیجیے۔ تو یہ احکام، ہمارا موضوع کیا ہے؟ ابھی شیخ معاذ نے ذکر کیا تھا، اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ، سورۃ الاحزاب کے تناظر میں۔ تو اگر ہم صرف ان احکام پہ غور کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، دشمنوں سے اجتناب کرنا، اور وحی الہی کی پیروی کرنا، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، تو اصلاح معاشرہ کے لیے یہ کافی چیزیں ہیں۔ اب انسان یہ جانے، اپنے دشمن کو پہچانے، اس کی اتباع سے، اس کی پیروی سے باز آ جائے، وحی الہی کو پہچانے اور اس پر عمل کرے، اور پھر انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے ہر حال میں۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے تعلق سے بعض احکام ہیں، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل شدہ وحی میں سے کوئی بات چھپانی ہوتی تو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت چھپا لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہنچا دی ہم تک،
لیکن اگر کوئی بات چھپانی ہوتی تو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت چھپا لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ نبوت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک قافلے نے یا ایک قافلے کو لوٹا گیا، اس میں زید بن حارثہ بچے ہیں، اور انہیں لا کے مکہ کے بازار میں بیچ دیا گیا، اور کسی واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب عرب ہیں، زید بن حارثہ آزاد شخص ہیں، عرب کے ایک معروف قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے باپ چاچے تلاش کرتے ہوئے جگہ جگہ انہوں نے تلاش کیا، یہاں تک کہ انہیں خبر ملی کہ زید مکہ میں غلام بنا لیے گئے ہیں۔ اب زید کے والد، زید کے چچا آتے ہیں اور آ کے دیکھا کہ کہاں ہیں زید، پتہ کریں تو پتہ کہ یہ زید محمد نامی ایک شخص کے پاس غلام ہے۔ تو اب وہ آئے کہ بھئی یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکے کو ہی ہم اختیار دے دیتے ہیں کہ یہ تمہیں اختیار کرے یا مجھے اختیار کرے۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے گھر والوں کو اختیار کرے گا، اپنے ماں باپ کو اختیار کرے گا، تو غلامی کو کیوں کر اختیار کرے گا؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ بات کہی آپ نے۔ جب پوچھا کیا تو اس لڑکے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کے مکہ والوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اور پھر انہیں زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ عرب میں رائج تھا کہ کسی کو اگر منہ بولا بیٹا قرار دے دیا جاتا تو اس کے پھر احکام سگے بیٹے کی طرح ہوتے ہیں، اس کے معاملات اس معاشرے میں سگے بیٹے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص مثال کے طور پہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی منہ بولا بیٹا ہو تو وہ اس کے مال میں اسی طرح وارث ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک سگی اولاد اس کے مال میں وارث ہو، اور پھر اس کی بیوی سے، اس کی مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا۔ اب اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ باپوں کے نام سے پکارو، منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، کہ جس طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں کی طرح، اپنی بیوی کے بارے میں کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اس کی ماں یا ماں جیسی بن نہیں جاتی۔ تو اسی طرح منہ سے یہ کہہ دینے سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا بن نہیں جائے گا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور حکم، وہ یہ کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے ہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ اور یہ اتنا اس وقت مشکل معاملہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ کا خوف کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ زید طلاق دیں گے اور آپ ان سے شادی کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں رائج چیزیں، ہم بہت سی باتوں میں یہ کہتے ہیں کہ برادری والے کیا کہیں گے، ہماری برادری میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری برادری والے ایسا کہتے ہیں۔ برادری والے کیا سمجھیں گے، بہت برا جانیں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ اتنا بڑا معاملہ کہ سگے بیٹوں جیسے معاملات ہوں، اور پھر کہ اب آ کے اس کی مطلقہ سے شادی کرنی ہو، کہ بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ یہاں سے اہل علم اخذ کرتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کا بنیادی مقصد اور بنیادی موضوع یہ ہے کہ مخلوق کی پرواہ کیے بغیر خالصتاً اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ اب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے تکلفات، بہت سارے معاملات ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔
یا ان خدشات میں پڑے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دیں برادری والوں کو، ہم اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا، اور یہ کب ممکن ہے کہ جب میں اللہ کا تقوی اختیار کروں، جب میں وحی الہی کی پیروی کروں، اور پھر لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے درمیان لوگ میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ بلکہ اس طرح کے کچھ معاملات میں ایسے آتے ہیں کہ خاندان والے بائیکاٹ بھی کر دیتے ہیں، کچھ معاملات میں خاندان والے بائیکاٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کریں، یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف احکام ذکر فرمائے، اور یہ جو 3 آیات ہیں شروع میں، اس کو آپ اس صورت کی تمہید، اس صورت کا مقدمہ کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ہمیں یہ احکام ملتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ان 3 آیات کو سمجھ لیں تو باقی پوری کی پوری شریعت پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں زمانہ جاہلیت میں رائج کچھ چیزیں تھیں، ان کا ذکر کیا گیا اور انہیں باطل قرار دیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا اس صورت میں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے زیادہ حقدار ہیں ان کی اپنی جانوں سے زیادہ، یعنی میرے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور ان کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور پھر اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہوا۔ اس صورت کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، تو احزاب یعنی بہت سارے گروہ۔ تو آپ جانتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر اسے غزوہ احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہ صرف قریش بلکہ دیگر قبائل بھی جمع ہو کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھدوا دی، اور اس کی تصویر کشی اللہ رب العزت نے یہ کی کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو مومنوں کہ جب دشمنوں نے، دشمن کی فوجوں نے تم پر حملہ کیا، آ گئے، تو اللہ نے تم پر انعام کیا۔ میری طرف توجہ رکھیں، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، ہنسی مذاق بعد میں چلتے رہیں گے۔ تو سنجیدہ گفتگو ہے، مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی باتوں پر غور و فکر کریں کہ ہم نے تمہاری مدد کی اور ہم نے اپنا لشکر ان کی طرف بھیج دیا، فارسلنا علیہم ریحا، کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودا، اور وہ فوجیں بھیجی کہ جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری کیا کیفیت تھی اس وقت؟ فرمایا کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی آیا، تمہارے نیچے سے بھی آیا، باہر سے بھی آیا، اور اندر بھی تمہارے دشمن ہیں، اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے دل اچھل کے حلق میں آ گئے، اب تم لوگ مختلف طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ یہاں پہ مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ سختی سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ یہ تصویر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی کھینچی۔ اس وقت مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا؟ مسلمانوں کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند بشارتیں سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہیں دے دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یمن کے فاتح تم بنو گے۔ مومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، لیکن منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے یہ کہا کہ ہم میں سے ایک شخص قضاء حاجت کو جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اور یہ لوگ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت مومنین کا طرز عمل کیا تھا کہ ہم جتنی بھی سختیوں میں ہوں، اس کے باوجود جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے۔ اور اسی موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پہ، اگر ہم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ایک موقف لیں،
وہ موقف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، ایک طویل واقعہ ہے، اختصار کرتے ہوئے میں چلوں، کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا مشرکین کی طرف کہ جاؤ دیکھو کہ کیا حالات، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اب حذیفہ گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب ہوائیں چلیں اور خیمے اکھڑ رہے ہیں، اس وقت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی فوج کو، کفار کو خطاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ایک تاکید کی تھی، وہ تاکید یہ تھی کہ صرف خبر لے کے آنی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اور ابو سفیان کے درمیان اتنا فاصلہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اگر میں نشانہ لیتا تو میں ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ یہاں پہ رک کے ہم اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر نظر ڈالیں کہ بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کیا جانا چاہیے، اور شریعت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ مطلب ہے، وہاں پہ ہم مطلب نکالتے ہیں اور پھر کچھ شرعی احکام سے روگردانی کرتے ہیں۔ حذیفہ کا کہنا، آپ تصور کریں کہ مشرکین کا کمانڈر ہے، دشمن فوج کا کمانڈر ہے، اسے ختم کر دیا اور ایسی افراتفری مچی ہوئی ہے کہ شاید میں بچ کے نکل بھی جاؤں، اور یہ فوج مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی، خندق کھدی ہوئی ہے، تو لہٰذا میں ایسا کام کر لوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جہاں پہ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں، اپنی مرضی نہ چلائیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین مثال ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ استفادہ کون کرے گا، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں بیان فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح کن چیزوں سے ممکن ہے؟ اللہ کے تقوی، وحی الہی کی پیروی، اللہ پر توکل، اور اپنے دشمن کو پہچاننا اور دشمن کی مخالفت کرنا، اور وحی الہی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں کس طرح سے وحی الہی کی پیروی کروں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس طرح سے لے لو۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کے لیے اہم جز ہے۔ اس صورت میں آغاز میں ذکر فرما دیا ازواج مطہرات کتنا بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن اس صورت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، میں اچھے طریقے سے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دنیا دیتا ہوں تمہیں، اور دنیا میں تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ لیکن اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اللہ نے احسان، نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ، اس آیت کو کہتے ہیں آیت التخییر۔ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت التخییر۔ تخییر یعنی اختیار دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا، چاہے تو میرے ساتھ زندگی گزار لو یا پھر میں تمہیں آزاد کر دوں اور تمہیں جو ہے دنیاوی مال دے دوں اور تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ لیکن یہ ازواج مطہرات تھیں، ایک بہت بڑے مقام کی حامل مقدس ہستیاں تھیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا، حکم دیا کہ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو تو فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات نہ کرو کہ کمزور دل کے لوگ جو ہے وہ کچھ خواہش، کچھ غلط سمجھ بیٹھیں۔ وقلن قولا معروفا، اور اچھی بات کہو۔ یہ کنہیں کہا گیا؟ ہماری ماؤں کو کہا گیا، اور گویا کہ سورت کے آغاز میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ کے ذریعے بتا دیا کہ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں،
اور اس آیت کے آغاز میں بھی ذکر فرما دیا کہ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، تو پھر ایک عام مسلمان عورت کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ بھی مردوں سے وہ رویہ نہ رکھے، اجنبی مردوں سے وہ رویہ نہ رکھے کہ کمزور دل کے افراد جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزور نہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ بیمار دل کے حامل افراد جو ہیں وہ پھر کچھ غلط نہ سمجھیں۔ تو عورت نرمی سے مردوں سے بات نہیں کرے گی، ہنس ہنس کے مردوں سے بات نہیں کرے گی، بلکہ اگر ضرورت ہو تو ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرے گی، اور آواز اور بات کرنے کا طریقہ کار وہ ہوگا کہ بیمار دل کے لوگ جو ہے وہ کچھ غلط گمان نہ کریں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جاہلیت کی طرح جو ہے تم باہر نہ نکلو جس طرح اہل جاہلیت کی عورتیں نکلا کرتی۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احکام تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے ہیں، دیگر مسلمان عورتوں کے لیے تو نہیں ہیں۔ تو یہ حکم اسی طرح ہے جیسا کہ اس صورت کے آغاز میں ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہمیں تو نہیں ہے، تو اہل علم یہاں پہ کہتے ہیں کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن مراد ہم لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا، لیکن یہ ہمیں پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ کام کریں تو شرک کی سنگینی اتنی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو جو بڑے مقام والا شخص بھی اگر یہ غلطی کرے تو اس کا مقام ضائع ہو جائے گا، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں، مردوں میں گھل مل کے نہ رہیں، تو پھر یہ عام عورتوں کے لیے احکام زیادہ تاکید کے ساتھ ہیں، اور معاشرے کی اصلاح اسی صورت میں ممکن ہے کہ مرد اور عورتوں کا وہ تعلق ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرے کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ نمازیں، عورتیں نماز مسجد میں ادا کیا کرتی تھیں، مردوں کی صف ہوتی، بچوں کی صف ہوتی، عورتوں کی صف ہوتی، اور پھر جیسے ہی نماز ختم ہوتی تو عورتیں پہلے نکل جاتی جلدی سے، اور مرد اس وقت تک نہ پلٹتے جب تک مسجد میں عورتیں ہوتی۔ تو یہ ایک پاکیزہ معاشرہ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دل پاک ہیں، کہ حیا دل میں ہونی چاہیے، یا نگاہ ہماری پاک ہے، انہوں نے اس طرح کی کوئی فضول باتیں نہیں کی۔ حیا دل میں ہی ہونی چاہیے، اور جو حیا دل میں ہوگی اس کے مظاہر ہمارے اعمال میں ہوں گے، اور پھر ہمیں پردے کے احکام ہو، ہمیں نظر نیچی کرنے کے احکام ہو، گھروں میں قرار پکڑنے کے احکام ہو، تو یہ اگر دل میں حیا ہوگی تو ہمیں یہ احکام برے نہیں لگیں گے، اگر دل میں حیا ہوگی تو ہم ان احکام پر عمل کریں گے۔ تو ان کا معاملہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں، ہم نے منہ بولے بیٹے کے احکام جو ہے وہ کچھ شروع میں ذکر کر دیے، اور آگے پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پھر ذکر فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ بشارت دینے والا، بشارت کس چیز کی؟ فرمایا کہ مومنین کے لیے بشارت ہے، مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ اور پھر حکم دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اتنی اہمیت ہے کہ ہم کفار کے رستے کو، اصلاح معاشرہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہم دشمن کے طریقے سے اجتناب کریں، کفار کی پیروی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، کہ تم لوگ اپنے سے پچھلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے، یقیناً کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ، یقیناً تم ان کے راستے کی پیروی کرو گے،
ہو بہو پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اور کون ہے؟ تو یہاں پہ اس صورت میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے، آغاز میں تاکید کی یہاں پہ بھی کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر ہم آج کے احوال دیکھ لیں، ہم اپنے آج کے احوال دیکھیں تو ہم مشرکین سے، اہل کتاب سے، مغربی معاشرے سے احساس مرعوبیت کا شکار ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں فلسطین کے تعلق سے بھی کوئی بات کر لوں، یہ بہت حساس موضوع اور یہ مختصر وقت میں ممکن نہیں کہ اس میں بات کریں، لیکن میں کچھ اشارہ کرتا چلوں کہ اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو اس میں اگر ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہماری مجالس اس تعلق سے ہوتی ہیں کہ علماء کرام اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے، جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے، ہم جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے، اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور ہم زبانی جمع خرچ کر کے پھر اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ اہل فلسطین کے معاملہ ہو یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا معاملہ ہو، اور یہ کوئی ایک جگہ کا معاملہ نہیں، کئی جگہوں کا معاملہ ہے، شاید کئی لوگوں کے علم میں ہو اور کئی لوگوں کے علم میں نہ بھی ہو، کہاں کہاں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مظالم کا سلسلہ ہے، تو وہاں پہ جہاں دیگر امور سر انجام دینے چاہیے جو ان کی مدد کے لیے لازمی ہیں وہ دیے جانے چاہیے، اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو سختی کے ساتھ اختیار کریں، دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پہ جہاں پہ ہمیں تلوار سے، جہاں پہ ہمیں اسلحے سے ان کے خلاف کرنا چاہیے، وہاں پہ آپ کہتے ہو نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، یہ کام کرو۔ بات یہ ہے کہ دشمنی اہل کتاب کی، یہود کی دشمنی ان سے کس وجہ سے ہے؟ اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ کیا دشمنی ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اسلام کی وجہ سے دشمنی ہے۔ اگر ہم اسلام کو اختیار کریں گے، اسے مضبوطی کے ساتھ ہم اس پر عمل کریں گے، اس سے جڑے رہیں گے، تو ایک اسلامی معاشرہ تقویت حاصل کرے گا، اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا، اور جہاں جہاں ہم اسلامی معاشرے کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے اور اسلام پر عمل کرتے چلے جائیں گے، وہاں وہاں اسلام اور اسلامی معاشرہ مضبوط ہوتا رہے گا، اور اس طرح اسلام اور اہل اسلام غالب آئیں گے، زبانی جمع خرچ سے نہیں آئیں گے کہ میں نے باتیں کی اور پھر ہاتھ جھاڑے، کپڑے جھاڑے، اور پھر میں جب اپنی زندگی کی طرف نظر ڈالوں تو پھر میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جو مشرکین کرتے ہیں، جو کفار کرتے ہیں، اور جب میں اپنے رویے پر نظر ڈالوں تو پھر میں اہل کتاب سے مغرب زدہ معاشرہ، ہم لوگ وہ مغرب ہیں اور ہم مغرب زدہ معاشرے کی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اصلاح معاشرہ میں سب سے اہم چیز پردے کے تعلق سے ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر مقام پر، یہ جو کئی جگہوں پہ ہم نعرہ پڑھتے ہیں نا، نعرہ سنتے ہیں کہ کئی اداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دین و دنیا کا حسین امتزاج، دین و دنیا کا حسین امتزاج، میں اس نعرے سے متفق نہیں ہوں۔ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اچھا، صرف آخرت کی تیاری کرنی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے اس دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، اسلام ہمیں وہ بھی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہماری دکان کے معاملات سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ہماری ملازمت کے احکام سکھلاتا ہے، معاملات سکھاتا ہے، اور اسلام ہمیں ہماری عبادات کے معاملات بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے عبادت کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اسلام ہر موڑ پہ، ہر مرحلے پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے اور دنیا اس دین سے الگ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم، تو اسلامی معاشرہ وہ ایک مکمل پاکیزہ معاشرہ ہے، اور دینی احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔
سورۃ النساء کا اگر ہم مطالعہ کریں یا پھر سورۃ النور کا اگر مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے سخت سزائیں دی ہیں کس چیز پر؟ کہ اگر کوئی انسان بدکاری کر لے، اگر کنوارا کنواری ہے 100 کوڑے لگائے جائے، اور فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ نرمی اختیار نہیں کرنا اس چیز میں کہ کہیں تمہارا دل نرم ہو جائے ان بدکاروں کے معاملے میں۔ اور فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو جان سے مار دیا جائے۔ اسلام، صاحب اسلام اتنا ظالم تو نہیں کہ اس قدر سخت سزائیں، لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ سخت سزائیں مقرر کی گئیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے ایمانی تربیت کہ اپنے اندر ہم ایمان کو پختہ کریں، اپنے بچوں کی، اپنی جانوں کی، اپنے دلوں کی ہم ایمانی تربیت کریں۔ جب انسان اپنی ایمانی تربیت کرتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی ایمانی تربیت کرتا ہے، تو وہ پھر اس برائی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر بشری تقاضے سے ہو بھی گئی تو پھر وہ برائی اسے ملامت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کا یہ معاملہ آتا ہے کہ ان سے برائی ہوئی اور وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، ان پر حد جاری کر دی گئی۔ لیکن پھر جب بڑے ہو جائیں تو فرمایا کہ ان کی شادیاں کر دو۔ اگر شادیاں نہیں کرتے ہو تو معاشرے میں فساد اور فتنہ بپا ہوگا۔ اور شادیاں کب کرنی چاہیے؟ یہ بھی فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کا مال اگر کسی شخص کی کفالت میں یتیم ہیں تو اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے۔ کب؟ کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں۔ یہاں پہ نکاح سے مراد بلوغت ہے، تو بلوغت کو نکاح سے تعبیر کیا گیا، تو نکاح کی عمر یہی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو اور ہم جو ہے وہ اسے بیوی کی صورت میں کھلونا دے دیں تو وہ پھر ایک آگے جو ہے مزید کیا اصلاح کرے گا؟ نہیں، بلکہ اس عمر تک ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دینی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور معاشرتی طور پر انسان میچور ہو چکا ہو کہ وہ اب ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو۔ اگر یہ ہم ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہماری ذمہ داریوں میں خلل ہے، ہماری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں خلل ہے۔ تو اس میں ایک اہم کردار ان برائیوں سے بچنے کے لیے نظر نیچی کرنا ہے، اور یہ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن مردوں کو بھی کہہ دیجئے، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا کردار پردے کا ہے کہ اگر عورت پردہ کرتی ہے تو وہ معاشرہ برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آزاد عورت، یا آپ جانتے ہیں کہ آزاد عورت جو ہے اسلام میں، یہ اسلام سے قبل بھی، اب سے کچھ صدیاں قبل یا شاید آپ 150 سال کہہ لیں، شاید اس سے قبل جو ہے غلاموں کا معاملہ تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، ان کے احکام تھے، وہ انسان کی ملکیت ہوتی تھی، یہ معاملات تھے۔ اسلام نے ان کو ضابطہ دیا، ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار کہ یہ میرا غلام ہے، تمہیں جیسے چاہو اس کے ساتھ برتاؤ کرو۔ لیکن یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد عورت پردہ کرتی تھی، لیکن غلام عورت، لونڈی جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو آزاد عورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ پردہ کرے، اور اس سے جو ہے معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہے گا۔ اور یہیں پہ کہ مردوں کے لیے عورتوں دونوں کے لیے جو ہے وہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ اور آج کے دور میں یہ حکم جو ہے وہ زیادہ تاکید کے ساتھ، سختی کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسکرین کی صورت میں ہمارے لیے یہ برائی بہت آسان ہو چکی ہے۔ کیا اسکرین پہ ہم جو ہے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے کہ اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اصلاح معاشرہ میں اہم بات کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، سیدھی اور سچی بات کہے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کیا ہوگا اس سے؟ کہ اللہ رب العزت یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔
اگر ہم مختصر کریں جو باتیں کہی گئیں کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح سے ممکن ہے، معاشرے کی اصلاح اللہ کے تقوی سے، وحی الہی کی اتباع سے، اللہ پر توکل، اللہ کی عظمت کو پہچاننا، اللہ کی معرفت، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور معاشرے کی اصلاح میں جو چند باتیں اس صورت میں ذکر ہیں، یا ان میں سے بھی چند باتیں میں یہ کہوں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنا اور پردے کے احکام پر عمل کرنا، اور پھر اگر ہم صورت کے بنیادی مقصد کو دیکھیں تو نیک عمل کرنے میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں، اللہ کے لیے اخلاص میں مخلوق کی پرواہ نہ کرنا، اور جو شخص مخلوق کی پرواہ کرتا ہے یقیناً اس کے اخلاص میں کھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اتباع، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔